اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی صلاة واحدة امر اللہ حافظیہ اللہ یکتبا علیہ ذنبا ثلاثة ایام صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں سے، تمام تر کائنات میں سے، تمام تر خلائق میں سے اپنے انبیاء کو چنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے انبیاء اللہ تعالیٰ کے سب سے مقرب ترین حضرات اور ہستیاں ہیں، اور ان کے بعد ان سے افضل کوئی نہیں، ان سے افضل پوری کائنات میں کوئی نہیں، یہ سب سے افضل ترین ہستیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام میں سے بھی 313 حضرات کو چنا اور انہیں نبوت کے ساتھ ساتھ رسالت کے منصب پر بھی فائز فرمایا۔ رسول کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو مستقل شریعت دی۔ ان میں سے بھی اللہ تعالیٰ نے 5 کو چنا اور اولو العزم پیغمبر بنایا۔ ان میں حضرت نوح علیہ السلام سب سے پہلے اولو العزم پیغمبر ہیں اور سب سے پہلے تشریعی نبی ہیں۔ دوسرے حضرت ابراہیم علیہ السلام، تیسرے حضرت موسیٰ علیہ السلام، چوتھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور 5ویں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان 5 میں سے بھی اللہ تعالیٰ نے 2 کو چنا، ایک کو اپنا خلیل بنایا اور دوسرے کو ان 2 میں سے بھی چنا اور اس کو اللہ تعالیٰ نے حبیب اللہ بنایا۔ وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام کائنات میں چنے ہوئے ہیں، سید الانبیاء خاتم الرسل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے عظیم ترین، سب سے بابرکت ترین، سب سے زیادہ اشرف اکمل اور سب سے زیادہ اللہ کی مقرب ہستی ہیں۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی تعریف قرآن کریم میں فرمائی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ اخلاق کے عظیم ترین درجے پر ہیں۔ یعنی تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے کوئی امتیازی وصف ایسا دیا جو ان کے اندر دوسرے انبیاء سے ممتاز درجے میں موجود تھا، دوسرے انبیاء کی نسبت ان میں ممتاز درجے میں موجود تھا۔ جیسے حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر بہت مشہور ہے۔ تو یہ سارے کے سارے جو اوصاف تھے امتیازی، وہ اللہ تعالیٰ نے یکجا کر دیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور پھر فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں بھی قرآن کریم میں خطاب فرمایا تو اس میں انداز نرالا۔ انبیاء علیہ السلام کو خطاب فرماتے ہیں قرآن کریم میں، تو حضرت آدم کو خطاب فرمایا تو فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم آپ اور آپ کی زوجہ جنت میں ٹھہریں، نام کے ساتھ خطاب۔ حضرت نوح علیہ السلام کو خطاب فرمایا
یا نوح احبط بسلام منا، اے نوح ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ اتر جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خطاب فرمایا تو فرمایا یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اے ابراہیم اس سے اعراض کیجیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو خطاب فرمایا تو فرمایا یا داؤد انا جعلنا کا خلیفتاً فی الارض، بے شک ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا تو فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی طرف سے جو کلام آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے اسے پہنچا دیجیے۔ ایک جگہ فرماتے ہیں یا ایھا الرسول لا یحزنک، ایک جگہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی اللہ آپ کو کافی ہے۔ ایک جگہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی مومنوں کو قتال پر ابھاریے۔ ایک جگہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، یا ایھا النبی اتق اللہ، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوصاف کے ساتھ خطاب فرمایا۔ یہ آپ کا امتیاز ہے کہ تمام انبیاء کو ان کے نام کے ساتھ مخاطب کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ایھا النبی اور یا ایھا الرسول کہہ کر مخاطب فرمایا۔ آپ کلمے میں بھی دیکھ لیجئے لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دور آیا اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی تو یہ کلمہ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی شان رکھتے ہیں کہ آپ نبیوں کے بھی نبی ہیں اور رسولوں کے بھی رسول، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ درجے کے رسول ہیں، سید الرسل، خاتم النبیین۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو انبیاء علیہ السلام میں بھی بہت اعلیٰ درجہ رکھتے ہیں، یہاں تک کہ مشائخ یہاں تک فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے فیضان دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سب کو فیض عطا فرمایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم ابھی پانی اور مٹی کے درمیان تھے، اور تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام عطا فرمایا۔ یہ آیت مبارکہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے گواہ بنا کر بھیجا، اور خوشخبری سنانے والا، ڈرانے والا، اور اللہ کی طرف اللہ کے اذن سے، حکم سے بلانے والا، و سراج منیرا، اور روشن چراغ بنا کر بھیجا، وبشر المؤمنین، اور خوشخبری سنا دیجئے مومنین کو، بأن لہم من اللہ فضلا کبیرا، کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا فضل۔ آپ اسی ایک آیت کے اندر ایک سراج منیرہ کو لے لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے روشن چراغ بنا کر بھیجا، تو آپ سے نور پھیلتا چلا گیا۔ سب سے پہلے ابو بکر صدیق مسلمان ہوئے، مردوں میں، عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، نوجوانوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
غلاموں میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دور دور سے لوگ آئے، فارس سے سلمان فارسی آئے، روم سے صہیب رومی آئے، اور اس طرح پوری دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان آہستہ آہستہ پھیلتا چلا گیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سراج منیرہ، ایسے چراغ جنہوں نے پوری دنیا کو منور کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی اپنی قبر مبارک میں ایسے آب و تاب کے ساتھ روشنی لوگوں کو عطا فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض اسی طرح سے لوگوں میں پہنچ رہا ہے۔ جو بندہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھے گا، اپنی نسبت کو بڑھائے گا، تو اسے آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیضان ملے گا۔ جب انبیاء علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے لیے ذریعہ بنایا، تو ہم تو سب سے زیادہ اس کے لائق ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیضان حاصل کریں۔ ہم تو آپ کی امتی ہیں، اور ہمارے پاس تو کوئی بھی ایسی چیز نہیں کہ جو انبیاء علیہ السلام کے پاس یا اللہ تعالیٰ کے مقربین کے پاس تھی، بہت ہی ادنا درجے کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا ہم اپنی قربت کو بڑھائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے ذریعے سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کی کثرت کے ذریعے سے، اتنا ہی زیادہ ہم اپنے اندر کمالات پیدا کر سکتے ہیں۔ ہمارے کمالات بھی کیا کمالات ہیں، لیکن بہرحال کمالات تو کمالات ہیں۔ ہم اپنے اندر بہت سے کمالات پیدا کر سکتے ہیں اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے چلے جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کریں اور درود شریف کی کثرت رکھیں۔ اس میں درود شریف کے فضائل انشاءاللہ بیان کرتا ہوں، مقصد بھی یہی تھا آج۔ تو اس سے پہلے میں چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں کہ درود شریف خوشبو ہے، اور اس کے ذریعے سے آپ اپنے آپ کو معطر کریں، اپنے ذوق کو درست کریں، اور خود بخود آپ اس کی کثرت سے گناہوں سے نکلتے چلے جائیں گے اور شریعت کی خلاف ورزی سے نکلتے چلے جائیں گے۔ آپ کا ذوق سلیم ہوتا چلا جائے گا۔ کثرت، درود شریف کی کثرت، اور پریشانیوں کو ختم کر دینے والی، مسائل کو ختم کر دینے والی چیز۔ جو مشائخ ہیں اعلیٰ درجے کے اور منتہی درجے کے، وہ کثرت سے، بہت کثرت سے درود پاک پڑھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا واسطہ فیضان کی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہمیں بلا واسطہ ملتا رہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم درود شریف پڑھیں۔ یہ آیت جو میں نے شروع میں آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کو سنیے۔ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پہلے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے بھی درود بھیجتے۔ اللہ تعالیٰ کے درود سے مراد ہے رحمت بھیجنا، اور فرشتوں کے درود سے مراد ہے ان کا رحمت کی دعا کرنا۔ پھر فرمایا اے ایمان والو، تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو اور سلام بھیجو۔ درود بھیجو سے مراد کیا ہے؟ ان کا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ سے رحمت کاملہ کی دعا کرنا کہ اللہ پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت کاملہ نازل فرما۔ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ، ہمیں یہ تو معلوم ہو گیا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کیسے بھیجنا ہے، لیکن ہمیں یہ بھی بتائیے کہ ہم آپ پر درود کیسے بھیجیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو درود ابراہیمی سکھایا۔ درود ابراہیمی سب سے افضل ترین درود ابراہیمی۔ اور درود شریف کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ زندگی میں ایک بار پڑھنا یہ تو فرض، ایک بار پڑھنا یہ تو فرض،
اور مجلس میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے تو ایک مرتبہ مجلس میں پڑھنا واجب، اور اس کے بعد ہر دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نام آئے صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نام آئے تو درود پاک پڑھنا یہ مستحب ہے اور افضل۔ اور جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھتا تو وہ سب سے بڑا بخیل ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آتا ہے اور وہ درود ہی نہیں پڑھتا۔ اور اس بارے میں علماء یہ فرماتے ہیں کہ درود ابراہیمی یا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول درود ہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے، اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے کوئی بزرگوں سے منقول جس کے الفاظ صحیح ہوں، معنی ٹھیک ہوں، ایسا درود پڑھ لیتا ہے تو اس سے بھی حکم کی تعمیل ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ ان کے لیے رحمت کاملہ کے نزول کی دعا کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو یہ تعمیل اس کے ذریعے سے ہو جاتی۔ تو جو لوگ یہ جھگڑتے ہیں کہ یہ مسنون ہے یا یہ درود منقول نہیں ہے، تو اس جھگڑے کی ضرورت نہیں، اس میں زیادہ نہ الجھیں۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے اس کو ترجیح دیں، اور اگر کوئی اس کے علاوہ کوئی بزرگوں سے منقول ہے وہ والا درود پڑھ لیتے ہیں تو حرج اس میں بھی کوئی نہیں، ثواب اس کا بھی ملے گا۔ اور اس بارے میں بہت ساری روایات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے بارے میں۔ حضرت عبداللہ بن ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجتا ہوں، تو میں کتنا آپ پر بھیج سکتا ہوں درود؟ پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا اگر میں 1/4 درود آپ پر بھیجوں، 1/4 اپنے اوقات میں سے 1/4 وقت اپنے جو اذکار کے اوقات ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت اچھا ہے، لیکن اگر اس سے بھی بڑھا دو تو اور بہتر۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر میں اس سے بڑھاؤں اور آدھا وقت آپ پر درود پاک پڑھا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت بہتر ہے، اور اگر اس سے بھی بڑھا دو تو وہ بھی تمہارے حق میں بہتر، مزید بہتر۔ انہوں نے پھر کہا، اگر میں 2/3 اپنے اوقات میں سے 2/3 وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا ہے، اور اگر اس سے بھی زیادہ بڑھا دوں تو اور بہتر۔ تو پھر انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اب میں تمام وقت ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تمہاری تمام تر پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو اگر بندہ کثرت سے درود پاک پڑھے تو اس سے انسان کی پریشانیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں، اور آسانیاں آتی رہتی ہیں، آسانیاں آتی رہتی ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر 1 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اس قول سے ایک فرشتہ پیدا فرما دیتے ہیں جس کے 2 پر، ایک مشرق میں اور ایک پر مغرب میں، اور اس کا سر اور گردن عرش کے نیچے، اور وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے، اے اللہ، اپنے اس بندے پر اس وقت تک رحمت نازل فرماتا رہے جب تک یہ تیرے نبی پر درود بھیجتا رہے۔ اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجا تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، 10 رحمتیں، اور جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود بھیجا اس پر اللہ تعالیٰ 100 رحمتیں نازل فرماتے، اور جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجا اس پر اللہ تعالیٰ 1000 رحمتیں نازل فرماتے،
اور جس نے مجھ پر 1000 مرتبہ درود بھیجا تو اسے اللہ تعالیٰ جہنم کا عذاب نہیں دیں گے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دیتے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتے اور اس کے 10 درجات بلند فرما دیتے۔ اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جمعے کے روز کے بارے میں کہ جو شخص جمعے کی رات میں یا جمعے کے دن میں 100 مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے۔ 100 مرتبہ درود پڑھا، 80 سال کے گناہ معاف ہو گئے۔ اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس نے جمعہ کے روز درود بھیجا، جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں 100 مرتبہ، تو اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرماتے ہیں۔ 100 حاجتیں، سبحان اللہ۔ اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ تم میں سے سب سے زیادہ قیامت کے دن میرے قریب وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجنے والا۔ اور فرمایا کہ جو 1000 مرتبہ مجھ پر درود بھیجے تو اسے موت سے پہلے جنت کی خوشخبری دے دی جائے گی۔ اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبرائیل امین آئے اور مجھ سے فرمایا یا رسول اللہ، آپ پر جو بندہ بھی 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اس پر 70,000 فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ نماز کے بعد جو درود کے بعد جو دعا کی جاتی ہے تو وہ رد نہیں ہوتی۔ اور جو بندہ درود سے بخل کرتا ہے سب سے بڑا بخیل وہ۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا بھول گیا وہ جنت کے راستے سے بھٹک گیا۔ اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے جس نے مجھ پر درود بھیجا تو قیامت کے دن میں اس کا سفارشی ہوں گا، اور جس نے مجھ پر درود نہیں بھیجا میں اس سے بری ہوں۔ اور وہ روایت تو بڑی مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر سے اتر رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آمین آمین کہہ رہے تھے، ممبر پر چڑھ رہے تھے اور آمین آمین کہہ رہے تھے، تو 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ صحابہ کرام نے وجہ پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل امین آئے تھے اور انہوں نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو اپنے بوڑھے والدین پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے، اور تیسرے ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق بھی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے ذمہ لازم بھی کیا ہے۔ اور ایک بڑا خوبصورت درود ہے جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلو۔ جو شخص یہ ایک دفعہ پڑھ لیتا ہے جزا اللہ محمدن صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلو، جو ایک دفعہ پڑھ لیتا ہے تو روایت میں آتا ہے کہ اس نے اپنے نامہ اعمال لکھنے والے فرشتوں کو تھکا دیا، یعنی وہ اس کی نیکیاں اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں کہ نیکیاں لکھنے والے فرشتے تھک جاتے ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ اور مجھ پر درود بھیجتے رہو
تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے جہاں کہیں بھی تم ہو۔ تو بس یہ کافی ساری روایات بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کی، آپ کا مقام اور مرتبہ۔ بھلا ہم کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ بیان کر سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو انبیاء بھی قیامت کے دن آپ کے پاس بھیجیں گے، جاؤ ان کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے محبوب، وہ اللہ کے حبیب ہیں، وہ سفارش کر سکتے ہیں، ان کا وہ مقام۔ تمام انبیاء نے آپ کے پیچھے بیت الاقدس میں آپ کے پیچھے نماز پڑھی، ٹھیک، تو بیت المقدس میں آپ کے پیچھے نماز پڑھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء میں سے گزر کر، آسمانوں سے گزر کر اللہ تعالیٰ کے حضور اس مقام پر پہنچے ہیں جہاں پر کوئی نہیں پہنچا، ٹھیک۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ، انصار میں ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا بلیغ واعظ فرمایا، کچھ معاملہ ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو اکٹھا کیا، اور اس میں انصار کی تعریف بھی بڑی کی کہ اگر تم یہ کہنا چاہتے تو تم کہہ سکتے تھے کہ جب سب لوگوں نے آپ کا ساتھ چھوڑا، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا، جب لوگوں نے آپ کی پیروی سے انکار کیا، ہم نے آپ کی پیروی کی، ہم آپ کے ساتھ ہوئے، تم اگر یہ کہو تو تم سچے ہو، ٹھیک۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے سے تمہیں ہدایت دی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی فرمایا کہ تم لوگ بالکل جہنم کی گہرائی میں گرتی ہوئی کھائی کے کنارے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بھیج کر تمہیں بچا لیا، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تمہیں بچایا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ دوڑے چلے جا رہے ہیں جہنم کی طرف، اور میں ان کی کمروں سے پکڑ کر انہیں بچا رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات بھی بے شمار، اور ابھی تو ہونے، جب قیامت قائم ہوگی، ابھی تو ہم پر بہت احسانات ہونے ہیں، ابھی بہت سارے ہو چکے ہیں اور بہت سارے ہونے، ٹھیک۔ تو ہمیشہ کی جنت میں جائیں گے انشاءاللہ، اور وہاں پر کس کے احسانات ہیں ہم پر؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کے بعد کس کے احسانات ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھیں، اور یہ ہمارا اس میں فائدہ ہی فائدہ، اتنا فائدہ۔ میں نے کہا دنیا میں سب سے سمجھدار لوگ مشائخ ہوتے ہیں، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی کثرت سے درود بھیجتے ہیں، کیا بتائیں۔ بعض نے ایسے بھی، وہ کہتے ہیں میری زندگی کا مقصد ہی درود پڑھ، یعنی اتنا کثرت سے درود بھیجتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی بڑی کثرت سے، اور درود بھی بڑی کثرت سے۔ تو ہم بھی اپنے معمولات میں اس معمول کو داخل کریں، اور اچھا خاصا داخل کریں۔ لا الہ الا اللہ کا ذکر کثرت سے، استغفار کا ذکر کثرت سے، لا حول ولا قوت الا باللہ کا ذکر کثرت سے، لیکن درود شریف کا ذکر یہ تو اس سے بھی زیادہ کثرت سے، ٹھیک۔ درود شریف کا کثرت سے ذکر کریں، اس کے ذریعے سے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت حاصل ہو جائے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق حاصل ہو جائے گا، اور اس کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے لائی ہوئی، اس شریعت سے محبت ہو جائے گی طبعی طور پر، اور گناہوں سے اور خلاف شریعت امور سے طبعی طور پر نفرت ہو جائے گی۔ یہی چاہیے ہمیں کہ ہمیں طبعی طور پر شریعت سے محبت ہو جائے، اور طبعی طور پر ہمیں خلاف شریعت امور سے نفرت ہو جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی قیامت میں نصیب فرمائے، اور دنیا میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل درجے میں نسبت اتحادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔